فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو میں ہم نے خمس کے مسائل کے حوالے سے کچھ مسائل کا آغاز کیا تھا، اور بات یہاں تک آئی کہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، لیکن جب کل خمس کے حوالے سے بات کی تو کئی سارے سوالات آ گئے مومنین کی طرف سے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ مزید ایک دو اور باتوں کا وضاحت کر دوں. اگین میرا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ اگر آج انشاءاللہ زکوٰۃ پہ بات آئے گی ضرور، کچھ نہ کچھ میں ڈسکس ضرور کروں گا، ورنہ پھر انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. خمس کے حوالے سے ہم نے خلاصہ یہ بتایا کہ پورے کے پورے جو خمس کا چیپٹر ہے اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو چار الفاظ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. نمبر ایک آمدنی، نمبر دو اخراجات، نمبر تین بچت، اور نمبر چار سال. پورا سال میں جو آپ کماتے ہیں انکلوڈنگ گفٹس، جو تحفے آپ کو ملتے ہیں، پھر وہ چاہے تحفے کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے وہ آپ کو برتھ ڈے پر تحفہ مل رہا ہے، چاہے آپ کو آفس سے بونس مل رہا ہے، چاہے آپ کو مثال کے طور پر امی ابو جیب خرچ دے رہے ہیں، چاہے مثال کے طور پر شوہر بیوی کو جیب خرچ دے رہا ہے، چاہے مثال کے طور پر کسی اور طریقے سے آپ کما رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی انکم بنتی ہیں. یعنی وہ کام جس میں آپ نے کچھ محنت کی اور آپ کو کچھ ملا وہ بھی آپ کی انکم ہے، اور وہ کام جو آپ نے کیا ہی نہیں، آپ نے کوئی محنت نہیں کی پھر بھی آپ کو مل گیا. مثلا برتھ ڈے کا تحفہ آپ نے کون سا کمال دکھایا؟
آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ 10 سال کے ہو گئے، اس میں آپ نے کون سی محنت کی؟ لیکن ٹھیک ہے، آپ کو تحفہ مل رہا ہے. آپ 15 سال کے ہو گئے، آپ کو تحفہ مل رہا ہے. آپ 20 سال کے ہو گئے، آپ کو تحفہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چاہے آپ کی محنت ہے، ایفرٹس ہیں، چاہے ایفرٹس نہیں ہیں، آپ کو جو چیز مل رہی ہے وہ آپ کی انکم ہے. اگر سال کے اینڈ تک وہ اخراجات کا حصہ بنی تو ٹھیک، نہیں بنی تو وہ بچت میں آئے گی. جب بچت میں آئے گی تو وہ واجب الخمس ہو جائے گی. اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں اخراجات، شریعت اس کو اخراجات نہیں مانتی. مثال کے طور پر فرض کریں جناب علی یہاں پر جاب کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پاکستان میں اپنا مکان لے لیا پیسے جمع کر کر کے. آپ کا خیال ہے کہ جو مکان آپ نے خریدا ہے وہ آپ کا ایکسپینس ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بچت ہے. آپ یہاں پر رہ رہے ہیں، وہاں جو مکان ہے وہ آپ کی بچت ہے. یا تو آپ اس میں رہنا شروع کر دیتے تو وہ آپ کا صحیح ہے، اخراجات بن جاتا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ مکان وہاں پر لے رہے ہیں تو وہ آپ کی سیونگ ہے. جب سیونگ ہے تو خدا کا نظام ہے کہ اس پہ خمس آپ کو نکالنا ہے. اور ایسا نہیں کہ کوئی شیعہ سننے والی بات ہے. قرآن مجید کے 10ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کچھ آگے اس کے فَلِلَّهِ خُمُسُهُ، بہت لفظ خمس خود قرآن نے استعمال کیا ہے 10ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں. وَأَعْلَمُوا سے جا اسٹارٹ ہوتا ہے جو چیز تم، البتہ اتنا طے ہے کہ ابتدا میں جو ہے وہ صرف مال غنیمت پر خمس ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جناب عبد المطلب کی سنت کو احیا کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے اس پر بھی واجب قرار دی. اور وہ آج کم از کم اہل بیت اطہار کے ماننے والے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یا کم از کم ان کو احساس دلایا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ انکم ہے، جو آپ خرچ کر لیتے ہیں وہ اخراجات ہے. لیکن آپ بعض اوقات سمجھتے ہیں آپ نے خرچ کر لیا، وہ خرچ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اپنے بچے کی تعلیم کے لیے کچھ پیسے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، اور بجائے پیسوں کے اس کو آپ مثال کے طور پر پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم نے خرچ کر لیا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. نہیں، وہ آپ نے موڈ آف سیونگ کو چینج کیا ہے، سیونگ کا انداز بدل دیا ہے. وہ سیونگ ہی ہے. سیونگ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی جیب میں پیسہ پڑا ہو یا اکاؤنٹ کے اندر موجود ہو تو ہی سیونگ ہے. جو چیز آپ نے دیکھیے اخراجات کسے کہتے ہیں؟ وہ جو چیز آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اسے اخراجات کہتے ہیں. آپ کا کپڑا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا، یہ سارا آپ کا جو ہے وہ اخراجات ہے. حتیٰ اگر آپ بزنس میں اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مثلا فرض کریں آپ نے جناب علی کمایا، اچھا کمایا، اور آپ نے کیا کیا کہ مثال کے طور پر 25,000 درہم آپ نے جو ہے وہ بزنس انویسٹمنٹ میں لگا دی. آپ کا خیال ہے کہ آپ نے خرچ کیا، یہ سیونگ تھی جس کو آپ نے بزنس میں انویسٹمنٹ کیا. انویسٹمنٹ بھی آپ کی جو ہے سیونگ مانی جاتی ہے، انویسٹمنٹ آپ کا جو ہے وہ ایکسپنس نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے پہلے خمس نکالیں، بعد میں انویسٹ کریں، انشاءاللہ برکت بھی اسی میں آئے گی. انشاءاللہ برکت بھی اسی میں آئے گی. خیر، تو یہ ہو گیا جناب علی. ایک چیز میں صرف عرض کر دوں کہ کیا اگلے سالوں کے ایکسپنسز کو انسان اس سال کا ایکسپنس بنا سکتا ہے؟ یعنی 2015 کا جو میرا سال ہے، ایک ایسا اخراجات ہے جو اصولاً 2017 میں ہونے والا ہے، 2018 میں ہونے والا ہے، 2019 میں ہونے والا ہے. میں اسے 2015 کے اخراجات میں کاؤنٹ کروں. کیا یہ ممکن ہے؟ جواب یہ کہ ہاں، 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے. اس کی سب سے اہم اگزامپل جو ہے وہ ہے جہیز. بیٹی کی شادی ہونے والی 4 سال کے بعد، آج وہ مثلاً 14 سال کی، 18 سال میں شادی کرنے کی. ایک اندازہ ہے 4 سال بعد، 5 سال بعد شادی کریں گے. آج بیٹی کے نام پہ جہیز میں بنا رہا ہوں اور میں کہوں کہ مجھ پر خمس واجب نہ ہو، مجھے خمس نہ دینا پڑے، کیا یہ پاسبل ہے؟ جواب یہ کہ 3 شرطیں پوری کرو تو ہاں، پھر خمس نہیں لگے گا. نمبر 1، تم اتنے غریب ہونے چاہیے کہ 5 سال بعد کہا جائے گا کہ جہیز تیار کرو، 5 دن میں تو نہیں کر سکو گے. اب ایک آدمی اتنا مالدار ہے اسے فرق ہی نہیں پڑتا، تو وہ اگر آج کوئی چیز لے کے رکھے گا تو خمس معاف نہیں ہو جائے گا. تم مالدار ہو، تم کو اسی وقت تیار کرنا. تم اگر آج کر رہے ہو تو آج ہی کیا تمہاری سیونگ مانی جائے گی، ایکسپنس نہیں مانا جائے گا. رکھ دو لیکن خمس دینا پڑے گا. نمبر 1 غریب. نمبر 2، جس سوسائٹی میں رہتے ہو سوسائٹی کا طریقہ کار یہ ہو کہ لوگ پہلے سے جہیز تیار کرتے ہو، جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان میں طریقہ کار رائج. نمبر 3، جو چیز اس وقت جہیز میں دینی ہے وہی چیز آج رکھو. یعنی مثال کے طور پر جوسر دینا ہے مشین، آپ نے آج جوسر لے کے رکھ دیا. اب یہ نہیں چلے گا صاحب 4 سال بعد تو ماڈل چینج ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، نہیں، یہی چیز جو اس وقت دینی آج لے کے رکھو.
آپ نے اگر آج سونے کا سکہ لے کے رکھ دیا کہ صاحب یہ سونے کا سکہ میں چینج کرا لوں گا جوسر مشین کے لیے، یہ موڈ آف سیونگ ہے، یہاں پر آپ کو جو ہے وہ خمس دینا پڑے گا. جو چیز دینی ہے وہی چیز لے کے رکھ دی. پرفیوم کی بوٹل دینی ہے، یہی والی پرفیوم کی بوٹل دوں گا میں 4 سال بعد اپنی بیٹی کو. وہی پرفیوم کی بوٹل، وہی استری، وہی مثال کے طور پر جوسر مشین، وہی واشنگ مشین، وہی مثلا زیور. تو اگر آپ وہی چیز سیو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 3 شرطیں پوری کریں تو پھر آپ پر جو ہے وہ خمس لاگو نہیں ہوتا، اور پھر اس چیز کو اخراجات مان لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر سونے کا سکہ رکھ لیتے ہیں بیٹی کے جہیز کے نام پر، تو بہرحال چاہے کسی نام پر بھی رکھیں، چاہے بچے کی تعلیم کے نام پہ رکھیں، چاہے حج کرنے کے لیے رکھیں، چاہے زیارت کے لیے رکھیں، چاہے جہیز کے لیے رکھیں، چاہے گھر بنانے کے لیے رکھیں، چاہے کسی بھی نیت سے آپ رکھیں، اگر آپ کے اپنی ملکیت کے اندر وہ پیسہ ہے تو وہ آپ کی سیونگ ہے، اور جب سیونگ ہے تو آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا، یعنی آپ پر واجب ہو جائے گا. یہ بات یہاں تک آ کر مکمل ہوئی. اب زکوٰۃ کی بات ہم کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، تو اس پر لے آتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، چونکہ آپ عزیزان بہت توجہ سے ان مسائل کو سن رہے ہیں، ورنہ میں عام طور پر مسائل فقہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو. ابھی بھی ہم بہرحال کوشش کریں گے 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہ ہو، تاکہ جو ہے وہ یہ مسائل بھی سمٹ جائیں. لیکن جس انداز سے آپ عزیزان سماعت فرما رہے ہیں اس میں میرا دل چاہتا ہے کہ بہرحال جو آپ کی تشنگی کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کی گوشے گزار کر دوں. بات آتی ہے خمس کی، اور خمس کے بعد آتی ہے زکوٰۃ کی. قرآن مجید نے بھی بات کی بڑے کلیئر انداز میں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی شروع سے، جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم نے وحی کی کہ نیکی کرتے رہنا. اس پر ہم نے کافی بات کی آپ کے ساتھ کہ دیکھو عقیدے کی اصلاح کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے اہل بیت کے اطہار کے ماننے والوں کے لیے، جو انبیاء کرام کا شیوہ اور طریقہ کار رہا، ان کے منشور کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول رہا، وہ یہی رہا کہ بابا تمہیں نیکی کرنا ہے. تمہارے اندر یہ حوصلہ اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ، انسانیت کا برتاؤ، وفاداری کا برتاؤ، بھائی چارگی کا برتاؤ تم کر سکو. اور یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں عزیزان گرامی، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اختیار کرنا، کہ پیغمبر اکرم، حالانکہ پیغمبر کی تعلیمات میں عمومی طور پر تعلیمات موجود تھی، شاید الگ سے ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو باقاعدہ مسجد نبوی کی جو 10 سالہ ہسٹری ہے پیغمبر اکرم کے دور کی، اس کا جو انتہائی اہم ایونٹس کاؤنٹ کیے گئے گنتی کے 2-4، اس میں سے ایک ایونٹ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے عقد مواخات پڑھا. باقاعدہ ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا. ایک مدینہ کا رہنے والا، ایک مکہ سے آنے والا، ایک مدینہ کا رہنے والا، ایک مکہ سے آنے والا، ان سب کے ہاتھ ملاتے کہ بھائی بناتے، کہ بھائی بناتے، کہ بھائی بناتے. یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی. اچھا پیغمبر جانتے تھے ہر ایک کو کس کو کس کا بھائی بنانا ہے. جو اس مزاج کا تھا اس مزاج کا مدینہ سے ڈھونڈا، غریب کے ساتھ غریب ڈھونڈا، مالدار کے ساتھ، بہرحال ہر طرح سے پیغمبر اکرم نے، تاکہ ان کے مزاج آپس میں ملتے رہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار بن سکیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن سکیں، ایک دوسرے کا بھائی بن سکیں. یہ اور بات ہے کہ فضائل کا عجیب نقطہ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے. جب سارے کے سارے بھائی بن گئے تو ایک ہستی کھڑی ہو گئی، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو نظر نہیں آئے، کسی کو آپ نے میرا بھائی نہیں بنایا، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا مولا امیر المومنین، کائنات کا مشکل کشا علی نے جب صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جیسے ہی جناب مولا کائنات نے جملہ کہا، پیغمبر نے کہا علی کیسی بات کرتے ہو، کھڑے ہو جاؤ. ہاتھ میں ہاتھ تھام کر کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان کی جو بات کر رہا ہوں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو فضائل خود بخود سامنے آتے ہیں مولا کائنات کی نے. پھر اب یہاں پر نہ مہاجر کا عنصر باقی رہا، نہ انصار کا عنصر باقی رہا. اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی ہجرت کر کے آئیں، یہ بھی ہجرت کر کے آئیں. قانون تو یہ تھا کہ ایک مہاجر ہونا چاہیے، کہ یہاں کا ہونا چاہیے. مولا پیغمبر نے کہا نہیں بابا، مولا جب علی اور پیغمبر کی بات آئے گی، انا و علی من نور واحد، تم علی کو اور محمد کو جدا کر کے دیکھ سکتے ہو، محمد کی نگاہوں میں علی اور محمد جدا نہیں ہیں. غور فرمائیں. لیکن بہرحال وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، مجھے اس پر بات نہیں کرنی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، میں نے اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کی
کہ بعض بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو گھٹی میں ڈال دیا جائے تو پھر باقی عبادتیں خود بخود آ جاتی ہیں. اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، روزے دار وہ خود بن جائیں گے. میں نے جملہ کہا تھا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور دیکھو زکوٰۃ دیتے رہنا. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اب یہاں پر آنے کے بعد بہرحال عزیزان گرامی بہت ساری باتیں آتی ہیں. میں 5-10 منٹ کے اندر اس آیت کے ضمن گفتگو کرتے ہوئے کوشش کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگر کچھ رہ گئی باتیں تو انشاءاللہ اس کو مزید کل مکمل کروں گا. ایک تو سادہ سوال ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا، کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے، کیا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بھئی شیعہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اچھا غیر ہم سے سوال تو بعد میں کرتا ہے، اپنے سوال کرتے ہیں مولانا آپ ہم کو زکوٰۃ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں، آپ یہ تو ہم سے کہتے ہیں کہ خمس نکالو، آپ ہم سے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو. پھر بعض اوقات جن کو ناراضگی ہوتی ہے علماء کرام سے تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب 20% مل رہا ہے تو مولانا 2.5% پہ کیوں راضی ہوں گے، لہٰذا 2.5% کی بات ہی نہیں کرو، 20% کی بات کرو. یہ ہے نا سر، یہ آپس کی باتیں ہیں. اب ہم جو ہے وہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں کہ جب مجھے اس بات کی فکر ہو کہ پتہ نہیں میں کوئی بات پڑھوں گا تو مجھے اگلے سال بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، اگلے مجلس پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے، مجلس سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. اب ہم بھائی بن کر بات کر رہے ہیں تو آپس کی باتیں سننی چاہیے، سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. کوسچن کھل کر سامنے آئے گا تو جواب بھی کھل کر دیا جا سکے گا، ڈسکس ہو سکے گا. یہ ساری باتیں آتی ہیں. عزیزان گرامی زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن 2-3 اہم نکات ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا نکتہ آج عرض کر رہا ہوں، دوسرا موقع ملا تو آج ورنہ پھر کل. اور وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن نے جہاں جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بات کی ہے، زکوٰۃ کے یہاں پر معنی زکوٰۃ ہے ہی نہیں. جب بھی آیت میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ آیا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے صدقہ. لہٰذا میں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا ہر شیعہ زکوٰۃ دیتا ہے. کون سا شیعہ ہے جو کہتا ہے میں صدقہ نہیں نکالتا؟ ہاں اگر کوئی شیعہ ہاتھ اٹھا کے کہتے مولانا میں صدقہ نہیں نکالتا، پھر میں کہہ سکتا ہوں بھئی ہاں ایک شیعہ ایسا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اگر ہم صدقہ ادا کرتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، اس کا مطلب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. اور اگین اب میں کیا کروں، ایک تو ویسے ہی بڑا دل چاہتا ہے، اور بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے تو فضائل کھل کر، یعنی ہم اگر فرض کریں چاہیں بھی کہ مثال کے طور پر نہ پڑھیں یا چلیں آج ذرا فضائل کی بات کم کریں گے، دوسری باتیں زیادہ کریں گے، نکل کے سامنے آتے ہیں. کوئی اور سمجھے نہ سمجھے زکوٰۃ کے اس معنی کو اہل بیت کا ماننے والا سمجھتا ہے. کب؟ جب آیت آتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ علی نے اس وقت زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی؟ وہ غریب جو مانگنے آیا تھا وہ کیا مانگنے گیا؟ وہ صدقہ مانگنے کے لیے آیا تھا. علی نے صدقہ نکال کے دیا تھا. قرآن اس صدقے دیے ہوئے کو زکوٰۃ دیتا ہے. کوئی اور سمجھے نہ سمجھے علی کا ماننے والا سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی یہ صدقہ دینا. ایک نعرہ تو بنتا ہے کم سے کم. ایک صلوات پڑھتے چلیں یا صلوات اللہم صلی علی والے. اچھا عجیب سوالات بھی آ جاتے ہیں فوراً. ذرا سا ہم فضائل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ہضم ہو جاتے بڑے الحمدللہ مومنین کا چہرہ کھل جاتا ہے. لیکن بہرحال کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں آپ عجیب بات کرتے ہیں. کبھی بات یہ کرتے ہیں کہ علی کے پیر سے تلوار نکل گئی، پتہ نہیں تیر نکل گیا نماز میں، پتہ نہیں چلا. اتنے نماز میں محو ہوتے تھے. اگر ایسی ہی نماز پڑھتے تو پھر فقیر کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو ایک عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ علی جب ہوتے تھے نماز میں تو علی کی جسم یہاں پر ہوتا تھا، علی روحانی طور پر عرش معلیٰ پر ہوتے تھے، پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ جب سائل نے سوال کیا تو سوال بھی اس نے خدا کی بارگاہ میں کیا. ادھر سے علی خدا کی بارگاہ میں گئے تھے. وہاں پر جب روحیں ملی، سوال کرنے کا سائل ملا، جواب دینے والے وہیں پر جواب دیا. جواب وہاں دیا جا رہا تھا، ہاتھ ادھر حرکت کر رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ. اور جن گرامی علمی اعتبار سے بھی یہ تو چلے فضائل کی بات ہے، اور یہ وہ نکات ہیں جو صحیح نکات ہیں. مولا کائنات دیے زکوٰۃ نکال کر وہم راکعون، شان علی میں نازل ہوئی یہ آیت. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے اور علمی اعتبار سے اس مسئلے کو سوالو کرنا چاہیں، بعض اوقات برادران اہل سنت سوال کرتے ہیں. کوئی مومن ہوتا ہے بیچارہ سو کہتا ہے مولانا جواب دینا مشکل پڑ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام سے پوچھئے کہ اسلام میں زکوٰۃ کب واجب ہوا. دیکھیں یہ بات آپ عزیزان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کی عبادتیں تدریجاً واجب ہوئی ہیں، دفعتاً واجب نہیں ہوئی.
یہ کیا ہوتا ہے دفعتن اور تدریجن؟ دفعتن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دن سب کا سب پیکیج واجب ہو گیا، اور تدریجن کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ وار عبادتیں آتی رہیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں روزے کب واجب ہوئے؟ زکوٰۃ تو بہت بات کی بات ہے، روزے کب واجب ہوئے؟ 15 سال تک اسلام تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 15 سال تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ انشاءاللہ سب کچھ تھا، روزے کے نام کی کوئی عبادت نہیں تھی۔ وہ افراد جو ہجرت مدینہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان مسلمانوں کو قیامت کے میدان میں پتا چلے گا کہ روزہ بھی تھا اسلام میں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، جا کے پورا عالم اسلام سے پوچھئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوئی ہے، 13 سال مکہ کی تبلیغ ہے، روزے نام کی چیز نہیں ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان ہو کے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہ تو ہم غریب ہیں، ہم کو پیدا ہوتے ہی واجب ہو گئے۔ غور فرما رہے ہیں، اسلام کے پہلے دور میں 15 سال تک، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 2 سال مدینہ منورہ کے، 1 سال 1.5 سال سمجھ لیں، اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت ہوئی ہے، اگلے سال ربیع الاول کا مہینہ آیا، 1 اور سال مکمل ہوا، اور اس کے بعد رمضان میں روزے واجب ہو گئے 1.5 سال بعد۔ 15ویں سال جا کے روزے واجب ہوئے، اس سے پہلے روزے نہیں تھے اسلام کے اندر۔ جناب عمار کے فادر کی شہادت ہوئی، جناب یاسر کی، انہیں قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ وہ روزے بھی ہوا کرتے تھے۔ جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ کی شہادت ہوئی، انہیں پتہ چلے گا قیامت کے میدان میں کہ مسلمانوں نے روزے بھی رکھے ہیں بعد میں، اور نہ جانے ایسے کتنے مسلمان۔ تو روزے واجب ہوئے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوئی؟ پورے عالم اسلام نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ زکوٰۃ بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد واجب ہوئی۔ مکہ میں مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، زکوٰۃ دینے کی باری کہاں سے آتی؟ مکہ میں زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ زکوٰۃ واجب ہی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، یہ پورا عالم اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ممکن ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہو کہ فتح خیبر سے پہلے واجب ہوئی کہ فتح خیبر کے بعد واجب ہوئی کہ خندق کے بعد واجب ہوئی، ممکن اس میں 1-2 سال کا ہو اختلاف، لیکن اتنا تمام عالم اسلام مانتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد۔ تو اب جتنے مکی سورے ہیں وہاں پر اگر زکوٰۃ کا لفظ آیا تو پھر زکوٰۃ کی کیا معنی ہے؟ سیدھی بات ہے نا۔ قرآن مجید میں ایک مرتبہ نماز اور زکوٰۃ نہیں آیا، کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا لفظ ساتھ ساتھ آیا ہے۔ کم سے کم 8-10 آیتیں ایسی ہیں، ایک زمانے میں نے ریسرچ کی تھی، پورا لکھا تھا اس کو، اب آج میرے پاس وہ ریسرچ نہیں ہے، باقاعدہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھا جا سکتا ہے باقاعدہ کن کن سوروں کے اندر صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ بعد ساتھ آیا ہے۔ میں نے ایک ایک آیت کو الگ کیا تھا، ساری آیتیں گنی تھی، یہ آیتیں ادھر، یہ آیتیں ادھر، یہ مکی آیتیں، یہ مدنی آیتیں۔ مدنی آیتوں میں چلو مان لیتا ہوں کہ زکوٰۃ کی معنی واجب زکوٰۃ کی معنی، لیکن جو مکہ میں آیتیں نازل ہوئی کہ نماز پڑھتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو، کون سی زکوٰۃ تھی؟ زکوٰۃ تو واجب ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو زکوٰۃ کا قرآن مانگ رہا تھا مکے کے اندر رہنے والوں سے، وہ کون سی زکوٰۃ مانگ رہا تھا؟ یہی چیریٹی، صدقہ۔ تو زکوٰۃ کی جو معنی ہے، صحیح معنی جو ہے زکوٰۃ کے، وہ ہے صدقہ۔ اور اگر دنیا میں ایک شیعہ بھی ایسا ہے جو کہے کہ میں صدقہ نہیں دیتا، تو شاید میں مان لوں کہ شیعہ صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ورنہ کائنات کا کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا انشاءاللہ اہل بیت کا ماننے والا کہ جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس لیے کہ ہر شیعہ صدقہ ادا کرتا۔ چلے وہ تو ایک علمی جواب ہو گیا، لیکن بہرحال زکوٰۃ چلے واجب تو چلے مولانا آپ نے مان تو لیا نا کہ چلے مکے میں نہیں مدینہ میں آ کے واجب ہوئی، تو ہم پہ کیوں واجب نہیں آج تک؟ چلے صدقہ تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ آخر ہے تو صحیح نا، اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے جواب کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آیت فرما رہی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ 3 نکات یہ ایجنڈا ایسا ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کا منشور رہا، اور خدا کرے کہ ہماری زندگی کا منشور بھی بن جائے۔ نمبر 1 فعل الخیرات، نیکیاں کرتے رہو۔ نمبر 2 اقامت الصلاۃ، رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہو۔ نمبر 3 ایتاء الزکوٰۃ، تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم مالی عبادت کو انجام دے سکو۔ یہاں پر جو ایتاء الزکوٰۃ ہے، جیسے میں نے نماز کے بارے میں کہا کہ آیا نماز کو واجب کیا تو کیا روزے کو واجب نہیں کیا؟
تو سیمبولیکلی نماز کو لیا، جب نماز کو لے لیا تو خود بخود ساری عبادتیں آ جائیں گی. اسی طرح ایتاء زکوٰۃ کہہ کر مالی عبادت کو لیا، جب ایک مالی عبادت آ گئی تو پھر فطرہ بھی آ جائے گا، پھر خمس بھی آ جائے گا، پھر صدقہ بھی آ جائے گا، پھر فطرہ بھی، پھر کفارہ بھی آ جائے گا، پھر فدیہ بھی آ جائے گا. جتنے بھی مالی عبادتیں، صلہ رحم بھی آ جائے گا، وہ ساری عبادتیں خود بخود ایتاء زکوٰۃ کے اندر سیمبولیکلی شامل ہو جاتی ہیں. یعنی اسلام بہرحال اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مومن جو مال تجھے پروردگار عالم دے رہا ہے اسے تو اپنی ذات تک محدود مت رکھنا. جو مال تجھے دے رہا ہے پروردگار عالم، اس میں بہرحال کسی اور کا حصہ ہے، بہرحال کسی اور کا حصہ ہے. یہ جو حکایتیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں نا کہ دونوں آدمی ڈاکٹر کے پاس گئے، دونوں کے پیٹ میں درد تھا، جب ڈاکٹر نے دونوں کو چیک کیا تو پتا چلا کہ ایک نے ڈبل روٹی کھائی تھی، ایک بھوکا تھا. اگر اس نے روٹی ڈبل نہ کھائی ہوتی اور اس بھوکے کو کھلاتی ہوتی تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا. خیر مذاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بیچارے کے، لیکن بہرحال نظام یہی ہے. پروردگار عالم نے سسٹم بنا کے رکھا ہے. اور عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، پروردگار عالم وہ پروردگار ہے جو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے. میں بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اس پہ کبھی غور کیجئے گا عزیزان گرامی. ہم بعض اوقات باتوں باتوں میں جذبات میں آ کر پروردگار سے وعدہ کر جاتے ہیں. خدا اپنی شرط کو پوری کر دیتا ہے، ہم اپنی شرط کو پورا نہیں کرتے. آپ نے کسی غریب کے بارے میں سنا، آپ کے دل میں خیال آتا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا، اس 100 درہم سے میں اس کی مدد کر دیتا. یعنی آپ نے خدا سے کہا، خدایا اگر تم مجھے 100 درہم دے گا تو میں اس کی مدد کر دوں گا. 2-3 دن کے بعد، 4 دن بعد کہیں سے کوئی برکت آتی ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا 100 درہم آ جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ خدا نے 3 دن پہلے کے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے مجھے دیے ہیں. آپ کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے یہ 100 درہم تو میرے بچوں کے لیے ہیں. سوچتے بھی نہیں ہیں. میرے پاس اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، اماں ابا کو گھر دلا دیتا، بھائی کی مدد کر دیتا، بھتیجے کی اسکول کے پیسے دے دیتا. لیکن انکریمنٹ ہو گیا نا، یہ تو میری کلاکاری، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میری وجہ سے مجھے ملا ہے. بابا تو نے کل خدا سے وعدہ کیا تھا، خدایا تو مجھے دے دے گا تو میں کر دوں گا. امام حسن مجتبیٰ نے کئی مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال، 2-3 مرتبہ ملتا ہے ہسٹری کے اندر، سارا مال رائے خدا میں دے دیا. ایک شخص نے اگر امام مجتبیٰ سے کہا مولا آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا مال رائے خدا میں دے دیتے ہیں. امام نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ خدا نے مجھے دینے کی عادت بنا کے رکھی ہے، میں نے لوگوں کو دینے کی عادت بنا کے رکھی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے میں ادھر دینا بند کر دوں، وہ وہاں سے دینا بند نہ کر دے. یہ امام سمجھا رہے ہیں، سسٹم کو سمجھو. اور عزیزان گرامی ہم سے جو اہل بیت نے مانگا ہے نا، خدا کی قسم اہل بیت نے اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے. دیکھیں 2 الفاظ ہیں مقام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے. 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے اردو میں، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے بخیل. اب مجھے بتائیے اہل بیت اطہار سخی ہیں کہ بخیل ہیں؟ نہیں، سخی نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب خدا نخواستہ ہے نہیں کہ بخیل ہے. اب سمجھاؤں گا تو سمجھیے گا. سخی کس کو کہتے ہیں؟ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ چلیں یہ بتائیے، پھر سخی پہ آتے ہیں. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ بخیل وہ جو کسی کو نہ دے، جو کھائے پیے خود مزے کرے لیکن کسی کو نہ دے، اسے کہتے ہیں بخیل. خود کی باری آئے گی تو بہت کچھ ہے لیکن دینا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. خیر سسٹم ہے لہٰذا میں کچھ کہتا نہیں اس طرح کے سسٹمز کے اوپر. مجھے کچھ کہا بھی نہیں گیا، بے فکر رہے. جو بول رہا ہوں الحمدللہ آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے بول رہا ہوں. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے روزانہ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، صاحب اربعین کی نیاز میں تعاون فرمائے، صاحب مجلس میں تعاون فرمائے، صاحب یہ فرمائے. کیا واقعاً پورے ابوظہبی میں ایسے چند افراد نہیں جو کہیں کہ بابا اناؤنسمنٹ نہیں کرنا ہے، حسین کے نام پہ جس کو دینا ہے اپنی مرضی سے دے، ورنہ ہم نے دے دیا، آپ کو مزید مانگنے کی ضرورت نہیں. زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں کہ جو دیا ہے میرے مولا حسین کا دیا ہوا. کتنا خرچہ ہوگا؟ 2 مہینہ 8 دن کا 1 لاکھ درہم کا خرچہ ہوگا، 1.5 لاکھ درہم کا خرچہ، 2 لاکھ درہم کا خرچہ. مجھے نہیں معلوم، اللہ کرے کہ ہر مومن اتنا مالدار ہو کہ وہ 1 لاکھ درہم 2 لاکھ درہم دے دے، اسے کوئی فرق نہ پڑے. لیکن بہرحال کتنی مرتبہ مانگا جائے، مانگنے والا کتنی مرتبہ مانگے آپ سے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ اپنے لیے سب کچھ ہے، بچے کی برتھ ڈے کرنی ہے 5000 درہم کا خرچہ کرنے کو تیار ہے. جب یہاں پر برتھ ڈے کی آئے گی تو دیکھ رہا ہے کہ 10 درہم کا نوٹ کیوں آ رہا ہے، 5 درہم کا نوٹ ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا. ڈھونڈ رہا ہے انسان، مسلسل کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، جتنے نوٹ نکال رہا ہوں سارے 10 درہم والے آ رہے ہیں، 2 درہم والا 5 درہم والا نوٹ کیوں میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا.
بچے کی برتھ ڈے کے اوپر 5,000 درہم بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر زبان سے کیوں کہتے ہو کہ میرا سب کچھ میرے مولا پر قربان؟ بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے کھلانے کے لیے نہیں ہے. سخی وہ ہے جو کھاتا بھی کھلاتا بھی. لیکن یہ 2 لیولز نہیں ہیں زن گرامی، 2 اور لیولز ہیں. 2 اور لیولز ہیں. بخیل میں بھی ایک اور لیول ہے. وہ لیول یہ ہے کہ جو دیتا تو نہیں ہے، خود بھی نہیں کھاتا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیتے تو نہیں ہے کسی کو، خود بھی سوکھی کھائیں گے، خود بھی جو ہے وہ دال پہ گزارا کریں گے. بابا کیا سارا پیسہ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، سارا پیسہ جمع. اس کو عربی زبان میں بخیل نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں لئیم. کیا کہتے ہیں؟ لئیم، پست. جو اتنا پست ہے کہ نہ دوسروں کو کھلا رہا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے، اپنی بیوی کے لیے نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ڈگری ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور سخاوت کی ایک منزل وہ ہوتی ہے جب خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلاتا ہے. اسے سخی نہیں کہتے، اسے کریم کہتے. اہل بیت سخی نہیں ہے، اہل بیت کریم ہے. یہ تو ہم کرتے ہیں کہ خود پیٹ بھرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ غریب کو دیتے ہیں. افطار کے موقع پر پورے دن کی بھوک کے بعد عین افطار کے موقع پر دروازہ کھٹکھٹا دیا جائے تو پہلے دن مسکین کو دیتے ہیں، دوسرے دن مسکین و یتیم و اسیرہ، دوسرے دن یتیم کو دیتے ہیں، تیسرے دن اسیر کو دیتے ہیں. اور عزیزان گرامی عجیب بات ہے اہل بیت اطہار کی. دیکھیے قرآن کا مزاج بڑا عجیب مزاج ہے. پروردگار جب آزمائش لیتا ہے تو بڑے زبردست طریقے سے لیتا ہے. پہلے دن کی بھوک کتنی ہوگی؟ جتنی بھی ہوگی، لیکن ایک دن کی بھوک ہے. دوسرے دن کتنی ہوگی؟ تیسرے دن کمال کو پہنچ چکی بھوک. پہلے دن مسکین کو بھیجا. مسکین کا مطلب کیا ہے؟ مسکین کے ورڈ میں ہی میننگ چھپے ہوئے کہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہے نہیں کچھ، مسکین ہے بیچارہ، دے دیا. دوسرے دن یتیم کو بھیجا. یتیم کا مطلب ضروری نہیں کہ غریب ہو. بھائی مثال کے طور پر فرض کریں میں کروڑ پتی ہوں، میں مر گیا تو میرے بچے یتیم تو ہو گئے نا، لیکن غریب یتیم ہے کہ کروڑ پتی یتیم ہے؟ مسکین میں چھپا ہوا ہے غربت کا ہونا. یتیم میں غربت چھپی ہوئی نہیں ہے. یتیم از ناٹ نیسیسری کہ وہ غریب ہی ہوگا. ممکن ہے یتیم ہو لیکن غریب نہ ہو. تو دوسرے دن جو دینے کا انسینٹیو ہے وہ کم ہو گیا، ادھر سے بھوک بڑھ گئی. اہل بیت یتیم کو بھی نکال کے دیتے ہیں. تیسرے دن جو آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے؟ اسیر کا مطلب کیا ہے؟ اسیر کا مطلب وہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا اور جنگ کے میدان میں گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی اب وہ ابھی دروازے پر آیا ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں ملاقات ہوئی ہوتی، تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی، تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی تو تمہیں جان سے مار دیتا. اب قاتل آ رہا ہے مانگنے کے لیے. یہاں تو ویسے بھی دینے کی گنجائش نہیں ہے. تجھے کیوں دے؟ تو اسیر ہے بھائی. تو اگر موقع ملا ہوتا جان سے مار دیتا ہمیں. ہم تو ویسے ہی 3 دن سے بھوکے. تیسرے دن بالکل انسینٹیو ختم ہو گیا. اب جناب علی کوئی دلیل نہیں ہے. اب وہ دے جس کو کھا پی کے سب کچھ پیٹ بھر کے سب کچھ، اور روٹی ایسی ہوگی اگر کل تک پڑی رہے گی تو ویسے ہی خراب ہو جانے والی. پھر چلو دے دو، سمجھ میں آتی ہے. یہ ہے فاطمہ زہرا اور اس کے بچے. غور فرمانے یہ جذبات اسلام دیکھنا چاہتا ہے. اہل بیت نے ہم سے جو مانگی نا، سخاوت مانگی ہے، ہم سے کرم نہیں مانگا. ہمارے بس میں بھی نہیں کرم کرنا. اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دینا کسی کو آسان نہیں ہے. اہل بیت کا کمال ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. عجیب ہے. یہ کیا ہے لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا؟ اب دیکھیں اب تک قرآن، اچھا بات آ گئی. چلیں میں یہ جملہ سنتے جائیں. یہ کام کا جملہ ہے، ذہنوں میں محفوظ رہنا چاہیے. اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. قرآن بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کا حصہ بنے. چونٹی نے یہ کہا قرآن کا حصہ بن گیا، لقمان نے یہ کہا قرآن کا حصہ بن گیا، سلیمان نے یہ کہا قرآن کا حصہ بن گیا، ہے نا. جو کہا
وہ قرآن کا حصہ بن گیا. اہل بیت اطہار وہ ہوتے ہیں جو سوچا وہ قرآن کا حصہ بن گیا. مجھے ایک تاریخ بتا دی جس میں لکھا ہو کہ اہل بیت اطہار نے واقعاً اس مسکین سے یا یتیم سے اسیر سے کہا ہے کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ ان کے دل کا خیال تھا, بابا تم آئے ہو لے کے چلے جاؤ, اللہ بہتر, ہم جانے ہمارا پروردگار جانے, ہمیں نہ تم سے کسی جزا کی ضرورت ہے نہ کسی شکرانے کی ضرورت ہے. جو سوچا قرآن نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا, پروردگار نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ ہے اہل بیت اطہار. کون سمجھے گا مقام اہل بیت کو؟ کہاں سے ہم سمجھیں گے مقام اہل بیت کو؟ دیکھیں قرآن جو گرامر سمجھتے ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. It is third person plural. میں first person, تم second person, وہ third person. وہ لوگ کھلاتے ہیں, یطعمون الطعام, وہ لوگ کھلاتے ہیں کھانا. کس کو؟ مسکین کو کھلاتے ہیں, یتیمن یتیم کو کھلاتے ہیں, اسیرن اسیر کو کھلاتے ہیں. تھرڈ پرسن پہ بات ہو رہی ہے نا. تھرڈ پرسن پہ بات کرتے کرتے لا نريد منکم, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. گویا ایسا لگتا ہے اہل بیت اطہار قرآن کے آتھر بن گئے. فرسٹ پرسن پلورل پہ آگے بات ہو رہی ہے. لا نريد, ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. اب وہ نہیں کہہ رہے, اب ہم کہہ رہے ہمیں تمہیں کچھ نہیں چاہیے, قرآن کا حصہ بن رہا ہے. اہل بیت نے سوچا, پروردگار عالم نے قرآن کے الفاظ کی صورت میں آیت بنا کے پیش کر دی. اس الفاظ پڑھے محمد و آل محمد. مقام اہل بیت کو سمجھے. مولا سید سجاد کے عہد طیبہ پر ہم بات کر رہے تھے. آئیے جلدی سے اس موضوع کو جتنا ہو سکے مکمل کریں, اس لیے کہ بہرحال ہمارے پاس ابھی بہرحال آج کی گفتگو میں لا کر مزید 2 تقاریر اور ہیں, لہٰذا ہمارے پاس گنجائش ہے, لہٰذا میں تھوڑا بہت آگے پیچھے نکل جاتا ہوں, تھوڑا سکون سے آگے پیچھے نکل جاتا ہوں, ورنہ نہ نکل پاتا. میں حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ چوتھے امام جب لوٹ کر مدینہ منورہ میں آ گئے تو مشکل ترین حالات جو 34 سال ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعد میں بنو عباس کے آنے کے بعد, بنو عباس کے آنے کے بعد, بنو عباس کے اسٹیبلش ہو جانے کے بعد, بنو عباس نے اتنے مظالم ڈھائے اہل بیت اطہار پر کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے مظالم بھلا دیے. کبھی آپ کو موقع ملے 10ویں امام کے حالات زندگی میں ایک واقعہ ملے گا, میں صرف نام لے رہا ہوں, کچھ نہیں پڑھ سکتا, جس کا نام ہے واقعہ فخ. واقعہ فخ. یہ جو واقعہ حرہ پیش آیا مدینہ منورہ کے بارڈر پہ پیش آیا. واقعہ فخ جو پیش آیا وہ مکہ مکرمہ کے بارڈر پہ پیش آیا. اور 10ویں امام کا جملہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار پر اور ان کے ماننے والوں پر کربلا کے بعد فخ سے زیادہ مشکل واقعہ پیش نہیں آیا. اب میں سے کسی عالم نے باقاعدہ پڑھا ہو تو ایک اور بات ہے, ورنہ میں مطمئن ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ 90% لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا واقعہ فخ ہوتا کیا ہے. 10 امام کی حیات طیبہ کتنا پڑھے. ایک ولادت کا موضوع آدھے گھنٹے کی مجلس, شہادت پر اگر مجلس ہو گئی تو مزید آدھے گھنٹے کی مجلس. آدمی کتنی باتیں پڑھے گا. واقعہ فخ 10 امام کے حالات میں پیش آنے والا مشکل ترین واقعہ. اور معصوم کا کمنٹ اس کے بارے میں یہ ہے, معصوم کے الفاظ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کربلا کے بعد اس سے زیادہ مشکل واقعہ پیش نہیں آیا. اور ہزاروں افراد مکہ مکرمہ کی بارڈر پر جنہوں نے جام شہادت نوش کی ہے. آج 99% حجاج کرام کو وہ راستہ وہ جگہ معلوم بھی نہیں ہے. بڑی مشکل سے ہم نے ایک مرتبہ کوشش کی 20 سالوں میں جو حج پر جاتے رہے, ایک مرتبہ بڑی مشکل سے کسی نے کہا مولانا یہ وہ جگہ ہے جو آپ پوچھ رہے تھے نا, وہ یہاں پر جگہ ہے جو جدہ اور مکہ کے بارڈر پر جو راستے درمیان میں آتا ہے, یہ مقام یہاں پر ہے. مکہ آنے سے پہلے یہ واقعہ فخ, یہ مقام فخ ایک اندازہ ہے کہ یہ والا مقام تھا جہاں پر یہ والا واقعہ پیش آیا تھا. خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے, ورنہ ظاہری اعتبار سے چھٹے امام سے پہلے مشکل ترین حالات جو پیش آئے وہ کس کے ساتھ پیش آئے؟ چوتھے امام کے ساتھ. اس لیے کہ میں نے ترتیب سے آپ کے سامنے عرض کیا, مدینہ منورہ کو واقعاً تاخت و تاراج کر دیا گیا, مکہ مکرمہ کو تاخت و تاراج کر دیا گیا. سن 64 میں جب یزید جہنم واصل ہو گیا اور ادھر سے مسلم ابن عقبہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف ابن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے, جب یزید اس دنیا سے رخصت ہوا, ابن زبیر سٹرونگ ہو گیا, حسین ابن نمیر بھاگ کر دوبارہ کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گئے. اور یہاں پر ایک انتہائی اہم واقعہ ملتا ہے. حسین ابن نمیر نے کم پتھر نہیں برسائے خانے کعبہ پر, ایسا نہیں کہ ایک دن میں واپس آ گئے,
چند مہینوں تک اس نے محاصرہ کیا ہے مکہ کا، بڑی بے دردی سے جو انسان سامنے آیا قتل کیا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ حالات پلٹے، ابن زبیر کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، حسین ابن نمیر کو بھاگ کے آنا پڑا، اب یہ رات کے سناٹے میں گھوم رہا ہے، روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور ایسے میں سے ایک شخص نظر آیا کہ جس کے پاس 2-3 اونٹ بھر کے سامان ہے، ایسا نہیں کہ 1-2 روٹی کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ میں 10 روٹی لے کے جا رہا، 1-2 اونٹ پہ لدا ہوا سامان ہے، اور حسین بن نمیر سے کہتا ہے کہ اے شخص کیا ہے اس کے اندر کا سامان ہے، غذا کا سامان ہے، کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کہا کیوں خریدنا چاہتا ہے، کہا میں روٹی نہیں میرے پاس، کہا ٹھیک ہے لے لے، کتنی چاہیے، کہا ساری چاہیے، کہا ساری لے لے، کہا پیسے، کہا پیسے نہیں لوں گا، کہا بھائی تو پیسے کیوں نہیں لے رہا، کہا یہ مال میں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا، خدا نے خود غریب بھیج دیا، مجھے کیا ضرورت ہے لینے کے پیسے، کہا شخص تو ہے کون، کہا میرا نام علی بن الحسین ہے، اللہ اکبر، حسین بن نمیر سمجھ گیا، کہا آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں، کہا تو حسین بن نمیر ہے مجھے معلوم ہے، اللہ اکبر، یہ ہے وہ چوتھے امام، یہ ہے وہ چوتھے امام، یعنی جب یزید کے بیٹے نے حکومت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور مروان کی سٹرگل چل رہی تھی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، ان واقعات کے بعد حسین بن نمیر نے باقاعدہ چوتھے امام کو آفر کیا ہے، آپ آئیے میں آپ کو خلیفہ وہ بناتا ہوں، یہ کمزور آدمی نہیں تھا حسین بن نمیر، علامہ ذیشان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، جس حکومت کو یزید کا بیٹا برداشت نہ کر سکا اس پہ حسین بن علی کا بیٹا کہاں سے آئے گا، انکار فرما دیا، لیکن اتنے مشکل حالات، اور امام نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، یعنی بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ابھی وہ اتنے مشکل حالات نہیں ہیں، ابھی ہم باقاعدہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر فرشی اعلیٰ حسین بشا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، خدا را حالات کو سمجھ کے بات کیجئے، جو بات بھی کرنی ہے، کوئی جذباتی عمل آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس فرش اعضاء کے بند ہونے کا سبب بنے، کوئی ایسا کم مت کیجئے کسی مقام پر بھی، حکومت کے افراد آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، آپ کو خیال رکھنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، منہ نہیں بنانا، الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنے، چوتھے امام ان مشکل حالات میں جی رہے ہیں، پھر امام نے کیا کیا، ایک کام جو سب سے اہم کام کیا جو میں نے کل اشارہ کیا، یعنی مصائب پہ بات آ گئی تھی کہ سرکار سید الشہداء کے مصائب بیان کرنے کا اہتمام کیا، 34 سال تک میرے مولا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ایسا لگتا ہے کام کرتا رہا جو ہم نے بہت زیادہ سنا ہے، قدم قدم پر مصائب بیان کیا، دوسرا کام جو میرے مولا نے کیا وہ انتہائی اہم کام کیا، وہ کیا کام کیا، وہ یہ کام کیا کہ دعاؤں کے ذریعے دین کو پھیلایا، لمبی لمبی دعائیں 1-1 گھنٹے کی، یعنی بجائے مجلس پڑھنے کے دعاؤں کا اہتمام کر دیں، اب کیا ہو رہا ہے صاحب 1 گھنٹے تک دعا مانگی جا رہی ہے، اب دعا میں کون آگے کہے گا کہ یہ بھی مت کرو، مجلس پڑھنے کا منع ہو سکتا ہے، مومن کو اسمارٹ ہونا چاہیے، دین کا پیغام مجلس کے نام پہ ہو رہا ہے تو مجلس کے نام پہ، جلوس کے نام پہ ہو رہا ہے جلوس کے نام پہ، دعاؤں کے نام پہ ہو رہا ہے دعاؤں کے نام، جیسے تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بابا کسی طرح سے اہل بیت کا تذکرہ ہو، کسی طرح سے پروردگار کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، کسی طرح محمد کی رسالت کا تذکرہ ہو، کسی طرح ائمہ طاہرین کی ولایت کا تذکرہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ جو اہل بیت اطہار کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ہے، اہل بیت کے نام کو زندہ رکھنے کا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا ہے، وہ کربلا ہے۔ چھٹے امام سے اگر پوچھا بولا آپ اتنا کربلا کیوں کرتے، اتنا حسین کیوں کرتے ہیں، بڑے سارے جوابات ہیں، ایک جواب نہیں ہے، لیکن ایک بڑا خوبصورت جواب جو میرے مولا نے دیا جب کہا نا کہ مولا آپ اتنا کربلا کیوں کرتے، اتنا حسین کیوں کرتے، کہا سیدھی سی بات ہے تاکہ تم اسی طرح حسین اور کربلا کو بھلا نہ دو جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا تھا۔ تو یہ ضروری ہے کربلا کو زندہ رکھنا۔ حضرات گرامی دیکھیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کربلا کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے گا، ہم نے کربلا کو زندہ نہیں رکھا، کربلا نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کربلا کا تذکرہ باقی رہے گا تو ہم باقی رہیں گے، اگر کربلا کا تذکرہ باقی نہیں رہے تو ہم بھی باقی نہیں رہیں گے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ علی ہماری ضرورت ہے، حسین ہماری ضرورت ہے، کربلا ہماری ضرورت ہے۔ سرکار سید سجاد نے یہی کام کیا،
مصائب، دعائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم کام کیا، اور یہ وہ کام ہے عزیزان گرامی. اب پھر میرے پاس 10 منٹ بچے، میں کیا کروں، لیکن بہرحال میں 5 منٹ میں بیان کرتا ہوں. 5 منٹ مصائب انشاءاللہ گفتگو وقت پر ہی مکمل ہوگی، سینہ زنی، ماتمداری سب کچھ ہوگا. ایک انتہائی اہم کام کیا، اور عزیزان گرامی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مکتب کو کہ جس مکتب کو مولا کائنات نے ابتدا کی تھی، چوتھے امام کے دور میں ریوائیو کیا گیا، اور اس انداز سے اس مکتب کو پروان چڑھایا کہ اس کا نتیجہ چھٹے امام کے دور تک آتے آتے اتنے عظیم مکتب کی صورت میں سامنے آیا. حضرت گرامی ایک بات یاد رکھیے، چھٹے امام نے دین کو اتنا پھیلایا، اتنا خدمت کے چھٹے امام نے دین کی، کہ آج ہماری کتابوں کے اندر قال الباقر اور قال الصادق کے سوا ملتا نہیں ہے کچھ. 80% 90% روایتیں ہمیں کس کی ملتی ہیں؟ یا امام باقر کی، اور اس کے بعد بھی اس میں بھی امام صادق علیہ السلام کی. آپ دیکھیں اکثر مجالس میں اکثر جو ہے وہ ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے، چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. وہ اہل سنت کا راوی کہتا ہے میں نے کوفہ کی مسجد میں 4000 اساتذہ کرام کو دیکھا، بعض نے 400 لکھا ہے، جو مختلف علوم کی مختلف بچوں کو، شاگردوں کو تربیت دے رہے تھے، اور ہر استاد کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حدثنی صادق علیہ السلام. یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور سے نہیں سنا، میں صادق علیہ السلام سے سن کر آ رہا ہوں. اس اللہ پڑھے محمد و آل محمد. اس میں قرآن بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں حساب یعنی میتھمیٹکس جس کو کہتے ہیں، جس کو الجبرا. دیکھیں الجبر یہ ورڈ یہ عربک کا ہے، الجبر انگلش کا ورڈ نہیں ہے، یہ علم الجبر ہے عربک کا، اس وقت سے چلا ہے. سارے علوم امام نے سکھائے، سارے علوم اس مکتب کے اندر، جسے مکتب آج ہم لفظ مکتب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک آتا ہے قاعدہ، اما کا پارا، قرآن مجید، دینیات ختم ہو گئی بات. آج ہم یونیورسٹی کہتے ہیں تو کچھ اور ذہن میں آتا ہے. میں لفظ کو بدل دوں، چھٹے امام نے مکتب قائم نہیں کیا تھا، یونیورسٹی قائم کی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا کنٹریبیوشن کیا ہے. لیکن وہ یونیورسٹی جو چھٹے امام کے دور میں اس کمال پر پہنچی کہ آج ہمارا دین جو اصل میں دین محمدی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارا دین دین جعفری نہیں، دین محمدی ہے. جعفری اس لیے کہتے ہیں کہ محمد کا دین ملا تو جعفر صادق کے ذریعے سے ملا، لہٰذا ہم جعفری کہلاتی ہے، ورنہ ہمارے فقہ محمدی ہیں. ہم نے جو لیا اہل بیت اطہار پیغمبر اکرم سے لیا ہے، اور سیدھا سیدھا قانون ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. لیکن علم کو اس طرح سے پروموٹ کیا، علم کو اس طرح سے قائم کیا. چوتھے امام نے جو اہم ترین کام کیا اس مکتب کی بنیاد رکھی. چھٹے امام کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس وقت کی ہے جب اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرو جس نے اس کی بنیادوں کو قائم کیا ہے. عزیزان گرامی کوئی چھوٹے سے چھوٹا مرکز بھی ہوتا ہے نا، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کتنا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان عزیزوں کو دعائیں دیں جنہوں نے اس مرکز کو قائم کیا، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، چلے گئے. ہم تو آسانی کے دور میں، مشکل دور انہوں نے گزارا. نا کو ہاں کرنا اور ہوتا ہے، ہاں کے انداز کو ہاں میں رہنے دینا اور ہوتا ہے. نہیں تھا اور انہوں نے وجود دیا. ہم تو اسی کو کلر کروا دیتے ہیں، رینوویشن کروا دیتے ہیں، تھوڑا سا قانون آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اسی لگوا دیتے ہیں، تو کون سا تیر مارتے ہیں؟ غور فرمانے، چوتھے امام نے وہ کام کیا. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں جا کے روایتوں کو کہ علم کا کس انداز سے چوتھے امام نے احترام کیا. یقیناً اور ائمہ کے حالات میں اس طرح کی باتیں ملتی، لیکن بطور خاص چوتھے امام اگر کوئی طالب علم آتا تھا، آپ ذرا غور کیجئے، کوئی چھوٹا طالب علم بھی اندر آتا تھا، چوتھے امام اپنے مقام سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے. اللہ اکبر، امام معصوم، ایک آپ طالب علم کا احترام کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ اسی لیے تھا، مجھے اور آپ کو بتانا تھا، کہ دیکھو میں امام ہو کر طالب علم کا احترام کرتا ہوں، تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ عالم دین کا احترام کیا ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے والے کا احترام کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والے کا احترام کیا ہوتا ہے. آج ہماری مصیبت کیا ہے عزیزان کرام؟ آج ہمارے مصائب کیا ہیں؟
اب غور فرمائے عزیزان گرامی، جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو ایک میسج دے رہا ہوں، خدا را اس بات کو سمجھیں۔ آج آپ سرچ کریں دنیا کی بیسٹ 500 یونیورسٹیز، بیسٹ لسٹ لیں، لسٹ مل جائے گی آپ کو، انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں۔ ان 500 یونیورسٹیز میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو پورے اسلامی مملکت میں کسی بھی جگہ پر ہو۔ آج ہم اس لیے پیچھے ہیں۔ Not a single university in the entire Islamic governments، میں کسی ملک کا نام لے کر نہیں بات کرنا چاہ رہا، پورے اسلامی مملکت کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں پاکستان سمیت، میں بھی ممکن ایک آدھ ہو، میرے خیال میں بیسٹ 500 کے اندر نہیں ہے، قاہرہ بھی نہیں ہے۔ اینی ویز اللہ کرے ہو انشاءاللہ، ایشیا میں ہوگی، میں ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ خیر اگر ہے تو فخر کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عجیب، جیسے بھائی نے بات کی، اچھی بات کی آپ نے، مجھے خوشی ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے، اگین مجھے دوسرا جملہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اگر 500 میں سے ایک ہے تو ہم فخر کر رہے ہیں۔ کہاں ہونا چاہیے؟ علم کے پروموشن میں بنیادی ترین کردار ادا کیا عالم اسلام نے ادا کیا۔ ایک زمانہ تھا ائمہ طاہرین کے مراکز ہوا کرتے تھے، اسلامی مراکز ہوا کرتے تھے، علم کی بنیادیں چلی ہیں تو اہل بیت کے ماننے والوں سے چلی ہیں، پیغمبر کے ماننے والوں سے چلی ہیں۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ آج عجیب بات ہے، مجھے نہیں پتا اتنا کھل کر جملہ ممبر پہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن امانتاً میں آپ کو بول دیتا ہوں، آج مثال کے طور پر گن کے لیے ڈونیشن مانگنے آنا ہے، جلدی مل جاتا ہے ڈونیشن، قلم کے لیے ڈونیشن مانگنے آئے نہیں ملتا۔ میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا دفاع نہیں کرنا ہے، پلیز میری باتوں کو غلط مت سمجھیے گا، لیکن کوئی تو وجہ ہے نا کہ معصوم نے کہا کہ شہید کے خون سے زیادہ عالم کے قلم کی روشنائی کا جو قطرہ ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں کہا؟ کہاں پر ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہ چوتھے امام ہیں جن کا واقعہ ملتا مشہور کہ بچے کو مثال کے طور پر کسی گھر کے فرزند کو سورہ الحمد سکھایا تو اس کا پورا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ امام کے پاس موتی آئے کہاں سے تھے اور اتنا اسراف تو نہیں ہو گیا اور ایسا نہیں ہو گیا، لیکن اگر یہ واقعہ تو کیا سمجھانے کے لیے کہ بابا دیکھو معلم کا احترام کیا ہے، علم کے رسپیکٹ کیا ہے۔ عزیزان گرامی کوشش کیجئے، علم کو فروغ دیجئے۔ آپ یہاں پر رہے، خدا نے آپ کو برکت دی، اتنی برکت دی ہے، ایک بچے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو، 100 درہم مہینے کے دے سکتے ہو اپنی فیس کے لیے اس کی، اور اس کی پڑھائی ہو جائے گی۔ بابا اتنا ڈونیشن دے دو، تم سے ہزاروں لاکھوں کا ڈونیشن نہیں چاہیے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے ڈونیشن نہیں مانگ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ مت سمجھیے گا محمد صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہیں، میں فوڈ فار دا تھاٹ دے کر جا رہا ہوں۔ چوتھے امام نے اہم ترین کام کیا، علم کے پروموشن۔ ان مشکل ترین حالات میں جب مسلسل قتل و غارت کری ہو رہی ہے، 10,000 افراد امام کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کو تاراج کیا جا رہا ہے، اتنا مشکل وقت آ گیا ہمارے پر آج۔ امام اس مشکل دور میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ علم کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر الٹیمیٹلی نجات ملے گی تو علم کی بنیاد پر ملے گی، یاد رکھنا۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آج ہم فخر کرتے ہیں میں نے فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی، مولانا صاحب فلاں کتاب ہم کو مل گئی، ایگزیبیشن لگ گیا یو اے کے اندر، ایگزیبیشن لگ گیا ابو ظبی کے اندر، فلاں اسکالر کی بک آ گئی، فلاں اسکالر کی بک آ گئی، فلاں اسکالر کی بک آ گئی۔ وہ 50 کتابیں لکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک کتاب دیتے ہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اور ہم جن کے ماننے والے وہ علم کے کس منزل پر تھے؟ ان کا کمال یہ تھا، پروردگار عالم نے انہیں وہ علم دے کر بھیجا تھا۔ کسی نے اگر کہا یا علی سوال کا جواب دینے سے پہلے چونکتے کیوں نہیں ہیں، غور کیوں نہیں کرتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے مسکرا کے پوچھا بھائی کیوں سوچوں؟ کہ مولا سیدھی سیدھی بات ہے، جب کوئی سوال پوچھے تو سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا غور کر لیتے ہیں،
سوچ لیتے ہیں تو جواب دینے میں انسان کو آسانی ہو جاتی ہے، انسان اس سے جواب پہ سٹینڈ کر سکتا ہے۔ امام نے کہا اچھا کہنے لگا، امام نے کہا ایک بات بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ کہا 5۔ امام نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ ابھی مجھے سکھا رہا تھا کہ جواب دینے سے پہلے سوچ لیا کرے، سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا اس میں کیا سوچنے کی بات ہے، دن رات میری آنکھوں کے سامنے۔ کہا جس طرح یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے آنکھوں کے سامنے دن رات، کائنات کے اولین و آخرین کا علم علی کی نگاہوں میں اسی طرح 24 گھنٹے رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی تکلیفیں برداشت کی عزیزان گرامی، بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا۔ یہ ساری کی ساری سیرت ایک طرف، لیکن جب بھی میرے مولا سجاد کو کبھی کوفہ یاد آیا، کبھی شام یاد آیا، اور یہ گزرے ہوئے لمحات مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھاتے رہے علی سید سجاد کو، اندر ہی اندر سے گویا کھوکھلا کرتے رہے جب بھی یاد کرتے تھے۔ کیسے بلائے سید سجاد کوفے کے بازار کے اس منظر کو؟ میں ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں بس، کئی دنوں سے میری خواہش تھی کہ جناب سکینہ کا تذکرہ نہیں آ پا رہا تھا، بس میرا دل چاہ رہا جناب سکینہ کا تذکرہ کروں۔ یہ ایام ہیں اہل بیت کے، جناب سکینہ کے، جناب زینب کے، مولا سید سجاد کے۔ کربلا کے میدان میں یہ بچے، کئی سارے علماء نے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بچوں کی پیاس بجھ گئی تھی، پیٹ بھر کے انہیں پانی مل گیا تھا، سیر ہو کر انہوں نے پانی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی کتاب نہیں لکھتی کہ بچوں نے التش التش کی صدائیں بلند کی۔ شاید راز یہی تھا، ہر ایک کو پتا تھا کہ جس سے آسرا تھا پانی لانے کا، اب وہ نو کے نیزہ پر۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جس سے آسرا تھا وہ نو کے نیزہ پر، کہاں سے مانگ؟ لیکن نہ جانے کتنی پیاسی ہوگی سکینہ۔ جب کوفے کے بازار سے ایک کاروان گزر رہا تھا، ایک مرتبہ آئی پھوپھی اماں کے پاس، عجیب پیار سے کہا پھوپھی اماں بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پاس۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بس گفتگو مکمل ہو گئی، صرف روایت کو پورا کروں گا۔ رسم پورا کرنے کے لیے آپ نے گریہ کیا، خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ مجلس مکمل ہو جاتی ہے، جب آنسو آ جاتے ہیں نا مجلس مکمل ہو جاتی ہے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے۔ زینب نے نہ جانے کیا جواب دینے کا سوچا ہوگا کہ ایک خاتون تھی جو کھڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اس کو خیال آئے، دوڑ کر گئی، جا کر پانی کا کوزہ لے کر آئی، سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ دیا، کوزہ دے کر کہتی بچی جب پانی پی لو تو میرے لیے کچھ دعائیں مانگ دینا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جیسے ہی سکینہ نے پانی پینا چاہا، جناب زینب نے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا، سکینہ پہلے دعائیں مانگو، پانی بعد میں پینا۔ کہا بیبی کیا دعائیں تیری؟ کہا 3 دعائیں۔ کہا بولو کیا دعائیں؟ کہا پہلی دعا یہ کہ دعا کرو جس طرح سے تمہارا گھر اجڑا ہے میرا گھر نہ اجڑا۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کس طرح سے دعا مانگی، کبھی بھی کوئی اور دعا، ہاں ایک اور دعا ہے، دعا مانگو میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، خیریت سے لوٹ کر گھر کو آ جائے۔ مجھے لگتا ہے سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، ہاتھ دعا مانگ کر اتنا کہا ہوگا پروردگارا ہم بے وطن مسافروں کا واسطہ، اس عورت کا مسافر لوٹ کر گھر پر آ جائے، خیریت سے آ جائے۔ کبھی بھی کہا بس ایک دعا اور مانگ دو۔ کہا کیا دعا ہے؟ کبھی بھی دعا مانگو خدا مجھے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بس آخری جملے، مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے۔ اس سے پہلے کہ سکینہ دعا مانگتی، زینب نے مدینہ کا نام سنا، ایک لمحے کے لیے مدینہ نظروں میں آ گیا۔ بی بی مدینہ جا کر تو کیا کرے گی؟ مدینہ میں تیرا کیا کام ہے؟ کبھی بھی کیا بات کرتی ہو؟ 20 سال ہو گئے، میرا آقا یہاں پر رہا کرتا تھا، جب وہ شہید ہو گیا اس کے بچے مدینہ میں چلے گئے ہیں، کئی سال ہو گئے اپنے آقا زادوں کو نہیں دیکھا، امام مجتبیٰ کی شہادت بھی ہو چکی ہے، میرے آقا حسین کو دیکھوں گی، میرے سیدانی زینب کبریٰ کو دیکھوں گی، میرے آقا عباس کی زیارت کروں گی۔ ایک کے بعد ایک نام لینا شروع ہوئی۔ زینب نے کہا اے بی بی اتنا بتا، تو جو ساری باتیں کر رہی ہے اگر حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔
اگر عباس کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اب اس عورت نے اور تعجب کے عالم میں کہا بی بی تو کیسی بات کرتی ہے، میں نے کئی سالوں تک خدمت کی ہے، کیسے اپنے آقازادوں کو نہ پہچانوں گی، کیسے اپنے مرشدوں کو نہ پہچانوں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے نہ پہچانا، یہ وہی زینب ہے جو کوفے کی شہزادی بن کے رہا کرتی تھی۔ ام حبیبہ نے سر پیٹا، بی بی اگر تیری حالت ہے، آقا عباس کدھر چلے گئے، مولا حسین کدھر چلے گئے؟ رو کر کہا وہ جو نوکے نیزہ پر پہنا سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے، وہ جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر ہے وہ میرے غازی عباس کا سر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد ایام قلب۔ موعود ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو روبال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، بیماروں کو بالخصوص جو مورد نظر ہیں جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے شفا عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما، بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت یا اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں